نے عمران خان کو بتایا کہ آپ کی اس وقت جو ہمیں جو سوشل میڈیا پہ کوئی شیٹ آتی ہے انہوں نے ہمیں بھیجا کہ 2 بلین کوئی امپریشنز آئے ہیں. تو ان کو بھی نہیں پتا تھا, ہم تو سیکھ کے گئے تھے کہ امپریشن کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا امپریشن وہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی کامنٹ کرے شاید کیا ہوتا ہے امپریشن. تو نہ ان کو سمجھتی نہ ہمیں سمجھتی, تو ہم نے ان کو بتا دیا. میں کہا کوئی جو بھی کچھ ہے 2 بلین ہے, اور آپ کا جو ہیپی برتھ ڈے کا تھا وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جتنی آپ اوائڈ کرتے ہیں, وہ اپنی برتھ ڈے بڑا گھبراتے ہیں کہ کوئی کیک کٹے یا کچھ کا, وہ کبھی نہیں, وہ بڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو وہ اس کی بجائے میں نے کہا آپ جتنے کیک کل بکے ہیں نا, جتنی وہ, بلکہ بیکری والے, وہ مجھے کسی نے آ کے بتایا جو کیک لے کر آئے ان کے لیے, انہوں نے کہا بیکری والا کہتا ہے جتنے کیک آج ہمارے بکے ہیں ہمارے تو پورے عید پہ نہیں بکتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا آپ کے جتنے آپ اوائڈ کرتے ہیں تو آپ اندر ہیں نا, تو آپ کو پتہ نہیں ہے, تو آپ بچ گئے ہیں. نہیں تو آپ کے لیے جتنا کیک کٹا ہے, اور بیٹے کا بتایا کہ اس نے ٹویٹ کیا تھا, بچوں نے ٹویٹ کیا تھا, تو وہ خود بھی امیوز ہو رہے تھے, لیکن وہ بتانا تو تھا نا ان کو پتہ تو چلے نا کہ لوگ ان کو کیسے یاد کرتے ہیں اور کیسے ان کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں. خان صاحب کو جب آپ نے بتایا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو شفٹ کر دیا جائے گا, کہیں اور لے کے جایا جائے گا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سماعتیں رہ گئی ہیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے آئسولیٹ کر دیا جائے جو جیسے پہلے کیا گیا, ان کے تاثرات کیسے؟ ہمارا بھی, ہم بھی دیکھیں ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کو, آپ کو پتہ ہے کہ منگل والا دن ہم کیوں آ کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ملاقات نہیں, انہوں نے ہماری ملاقاتیں بند ہیں. یہ تو کیس چل رہا ہے, کیس 3 ہیئرنگز, اور ہمارے لائرز یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید اسی ہفتے کر دیں, کیونکہ اگلی ڈیٹ انہوں نے بدھ کی دے دی ہے. تو بدھ کی دے دیں گے, پتہ نہیں جمعے کی دے دیں گے, شاید اسی ہفتے. وہ میرے خیال میں لگ رہا ہے کہ جج صاحب ان کو سزا دینا چاہتے ہیں, بشرا بی بی اور عمران خان کو, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں آئسولیشن میں, بشرا بی بی اور وہ دونوں آئسولیشن میں ہیں, اور اس لیے ابھی تو کیسز کی وجہ سے سب مل لیا ہے, لیکن جب دل کرتا ہے بھیج دیتے ہیں کسی کو, ہمیں کبھی باہر روک دیتے ہیں, کبھی پارٹی والوں کو باہر روک دیتے ہیں, اور کہتے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں ٹھیک طریقے سے پارٹی والے بھی نہیں آ سکے. تو اس لیے ہمیں بھی یہ کنسرن ہے کہ ہم بھی ان کو پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ بند ہو گئے پھر ہم کیا کریں گے. تو یہ تو ہم نے سوال پوچھنا تھا کہ ہم کیا کریں گے, آپ ہمیں بتا دیں. ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے اوپر, ہمارے پاس 2 اور ہیئرنگز ہیں, ہم سے پوچھ کے آئیں گے. اچھا میم یہ بتائیے گا, ایک کشمیر کا معاملہ تھا جو کہ ہم نے دیکھا وہاں پہ ریولوشن آیا, 38 مطالبات لے کے نکلنے والے لوگوں نے 42 مطالبات منوائے. دوسرا سینیٹر مشتاق جو پاکستان کے شہری ہیں, ان کو اس وقت اسرائیلی قید میں رکھا گیا. میرے خیال میں کیونکہ ہم نے آج ان کو کہا تھا, ان کے پارٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے, کئی دفعہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے نا, تو یہ والے ان کے ساتھ ان کو خود یہ بریفنگ کوئی نہیں تھی, اس لیے کیونکہ ان کے اخبار میں جو چیز نہیں آئے گی, جو اخبار میں نہیں ہوگی, تو وہ ان کو نہیں پتہ ہوگا. تو اس لیے ان کو ہم نے تھوڑا بہت ہم نے بتایا تھا, باقی پارٹی کے لوگ کو وہ بتایا. ہم نے خبریں سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ دنوں میں اخبارات کی بھی جو تھی ان کو نہیں دیے جا رہے, اور خبریں بھی روکی جا رہی ہیں. کیا یہ ابھی تو جب ہم گئے تو وہ اخبار ہی پڑھ رہے تھے, اس وقت شاید ملا تھا انہیں, تو اخبار پڑھ لیا تھا. لیکن آپ کو کیا پتہ جب بند کر دیں اور کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا, اخبار مل رہا ہے, کوئی انفارمیشن بند کر دیں, ہمیں کیا پتہ. ہمیں بالکل کنسرن ہے کہ اگر ان کو بالکل بند کر دیا تو علیمہ خان صاحب آپ کے پاس ہے. دیکھیں میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں, خان صاحب کی بہنوں کا کسی ایجنسی کے ساتھ تعلق ہونے کا تو کیا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. دس از نو پیریڈ اباؤٹ اٹ. وہ بات انڈرسٹینڈ کرنے میں بولنے میں کوئی فرق ہوگا, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے جب اندر کی باہر خبریں جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور اس قسم کے الزامات لگتے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ, اور اسی پارٹی کا نقصان ہوتا ہے. خان صاحب پہلے بھی بتا چکے ہیں, ہدایات دے چکے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کوئی نہ کرے, جو اندر کی باتیں آپ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر کے کریں. لیکن اس مرتبہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ پارٹی کی نہیں تھی, خان صاحب کی فیملی کی تھی. اٹس ویری انفارچونیٹ. دونوں طرف سے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے سنگین الزامات لگا دیے گئے ہیں. ابھی خان صاحب کی ہدایات ہے کہ اس no more public talk on this. ہوا کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو آپریشن ہے کیا آپ اس کی وہاں پہ حمایت کرتے ہیں, اس طرف اگر خان صاحب کی کوئی بتائی جائے کیا پالیسی ہے, کیا آپ کو ہدایات دی گئی ہیں؟ جہاں تک کے پی کے میں آپریشن کا تعلق ہے, ہم پہلے ہی بتا چکے کہ ہر صورت دہشت گردی ختم ہو, کسی فارم میں دہشت گردی پورے پاکستان کی کسی جگہ میں موجود نہ ہو, اور دہشت گردی پہ سیلابوں پہ سیاست نہ ہو, اور وہاں اگر کوئی بھی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کر رہا ہو تو وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ایسے ہوں کہ وہاں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, لوگوں کا نقصان نہ ہو. دیکھیں ڈائلاگ کا بھی آپشن ہمیشہ ایکسرسائز ہوتا ہے اور ہونا چاہیے جہاں ہو سکتا ہے. جہاں ایکسرسائز نہیں ہے تو پی ٹی آئی نے یہ موقف ضرور رکھا ہے کہ ہم ہر قسم کے آپریشن کے خلاف ہے جس میں سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کے پی کے سے تبدیل کر کے نیا وزیر اعلیٰ لایا جا رہا ہے. نہیں, میرا خیال ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. جب تک خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے, اور ایز وی اسپیک اس کو خان صاحب کو جو پیغام دیا بانی پی ٹی آئی نے
وہ کیا کے پی کے حکومت سے متعلق ہے یا سیاسی ہے؟ نہیں ادروائز سیاسی ہے کہ پی کی حکومت سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آج کے کیس کو اعلیٰ عدلیہ میں بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اعلیٰ عدلیہ کا وقت تو آئے گا, یہ ٹرائل ہے, اعلیٰ عدلیہ میں جائے گا, اللہ تعالیٰ کرے کہ ضرورت ہمیں نہ ہی پڑے, لیکن آپ لوگوں کو دیوار پہ لکھا نظر آتا ہے. ایک طرف جہاں پر پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی ہے, وہیں پر اس وقت عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ اس وقت ریاست اور فوج کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. آپ بینگ اے چیئرمین آف پی ٹی آئی اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ایسا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو حالات نارمل ہونے چاہیے, بہتر ہونے چاہیے. اتنی زیادہ میں نے اس لیے آپ کو پوری سمری دے دی کہ 23 لاکھ میں سے 18 لاکھ کے 8 لاکھ کیسز کرمنل ہیں اور اس میں سے ایک ہی کیس ہے, اور میں نے یہ درخواست کی کہ سارے ایکول ہونے چاہیے. میرا مقصد یہی تھا کہ اب بس ہونے چاہیے. 3 سال ہو گئے, بڑا عرصہ ہو گیا, لوگ یہاں آتے آتے روزانہ کی بنیاد سے دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے تناؤ بڑھے. ہر وہ اسٹیپ لینے چاہیے اور جو بھی لے سکتا ہے اور جس کی بھی اس اختیار میں ہے, جس سے تناؤ ختم ہو, جس سے دوریاں ختم ہو, جس سے یہ اختلافات ختم ہو, اور یہ ہیلنگ ٹچ وہ لوگ دے سکتے ہیں جو زیادہ. اچھا سر, سینیٹر مشتاق کی فیملی نے آپ سے رابطہ کیا؟ مشتاق صاحب کی فیملی, ان کی مسز سے میری بات ہوئی ہے, ان کے کنسرن ہم سب کا کنسرن ہے. ان کا ایک مین کنسرن یہی ہے کہ مشتاق صاحب اس وقت جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں اور کہاں پر ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا ملیشیا والا وہ واپس ہو گیا, ٹرکی والا بھی واپس ہو گیا, یہ 500 لوگ تھے اس وقت وہ وہاں پر ہے. ان کی مسز کی یہ ریکویسٹ ضرور تھی, میں نے ان کو وعدہ بھی کیا تھا کہ آج میں اسمبلی کے فلور پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو اٹھاؤں گا. انہوں نے منسٹری آف فارن افیئرز میں ایک لیٹر بھیجا اور لیٹر کا جواب ابھی تک انہوں نے نہیں دیا, اور وہ بڑی مسترب ہے کہ اس کا ہمیں جواب ملے. تو میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ ان کے لیٹر کا ضرور جواب دے دے, جہاں بھی ہو سکتا ہے. مشتاق صاحب کے ساتھ, سینیٹر صاحب کے ساتھ ان ٹچ رہے, اور مجھے سینیٹر صاحب کی قربانی پہ بڑی فخر ہے کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ سے فلسطین کی ہیلپ کی ہے, اور مشتاق صاحب نے جب یہ ہیلپ کی ہے تو اس کا مطلب ہو گیا پاکستانیوں نے ہواؤں میں بھی, دریاؤں میں بھی اور زمین پہ بھی فلسطینی کاز کا سپورٹ کیا ہوا ہے. سو وی آر سو پراؤڈ آف اٹ. سر یہ بتائیے گا وکیل ملک کیوں سر آپ لوگوں نے کوشچن نہیں کرنے, میں نے تو ملاقات نہیں ہوئی. جی آپ کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی آج خان صاحب سے, اور جن کی ملاقات ہوئی ہے ان کے ذریعے آپ تک کیا پیغام پہنچا ہے؟ دیکھیں جو واقعی میری تو آج ملاقات نہیں ہوئی. میں ہر تاریخ پہ بھی آتا ہوں اور ٹیوزڈے والے دن بھی آ جاتا ہوں, for some reason ملاقات نہیں ہو پاتی. امید مجھے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. آج میری ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوئی, اور دوسری جو علی ظفر صاحب کی, سلمان راجہ صاحب کی, باقی بیرسٹر صاحب کی اور بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 4 بجے ہم پریس کانفرنس کریں گے. خان صاحب کی اگر کوئی ہدایات ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ علی ظفر صاحب اور سلمان راجہ صاحب آپ لوگوں کو بتائیں گے. میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا. دیکھیں 2023 کی رپورٹ جو 2024 میں آئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں تقریباً 24 لاکھ کے قریب کیسز پینڈنگ ہے اس وقت عدالتوں میں, ٹرائل کورٹس میں پینڈنگ ہے. اس میں 8,14,000 کیسز پورے پاکستان میں کرمنل ہے. پنجاب میں 2,70,000 کیسز سیشنز کورٹوں میں چل رہے ہیں. میری سب سے یہ درخواست ہوگی کہ ان سب میں سے یہ ایک کیس بھی انہی میں سے ایک ہے. اس ایک کیس کو بھی ایسا ٹریٹ کیا جائے جس طرح پنجاب کے 2,70,000 اور پورے پاکستان کے 8,14,000 کیسز جس طریقے سے ہینڈل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے یہ ہینڈل ہو. وہاں وکلاء کی ایکسیس ہو, وہاں وکیلوں کا ایکسیس ہو ساروں کی, وہاں خان صاحب کے پرسنل کاؤنسلوں کا ایکسیس ہو, ان کی فیملی ممبرس کا ہو, وہاں جنرل پبلک ہو, وہاں میڈیا موجود ہو. یہ وہ احکامات ہیں جو عدالت کر چکی ہے, اور وہ حسن اورنگزیب صاحب کی ڈی بی تھی, اور انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ جب عدالت کا سیشن کورٹ لگے گی یہاں پر تو وہاں کون کون لوگ موجود ہوں گے. عدالتیں جب اوپن ہوگی لوگوں کو پتہ چلے گا, جو پرسیپشن ڈیولپڈ ہو رہی ہے وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے کہ کنسٹنٹائن قسم کے ٹرائل چل رہے ہیں. اس میں سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے شکوک و شبہات مزید بڑھ رہے ہیں, لیکن عدلیہ پہ اور ٹرائل کورٹوں پہ لوگوں کا سے اعتماد نہیں رہا. اگر آپ ٹرائل میں وقت نہیں دیتے, وکیل کو نہیں سنتے, پورا ٹرائل ٹائم نہیں دیتے, تو اس لیے یہ آزاد عدلیہ پہ نہ صرف یہ کہ ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے, بلکہ جو آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے. یہ کیس جو ہے پوری دنیا کی اس وقت پاکستان کے 814 کیسز میں سے اس ایک کیس پہ نظر ہے, اس لیے بہت احتیاط. 2 سوال ہیں. ایک تو سلمان اکرم راجہ نے آپ کو کوئی بریفنگ دی ہے بانی سے ملاقات کے بعد, دوسرا ابھی کیوں سوالات اٹھا رہے ہیں ٹرائل پہ؟ یہ ٹرائل چلتا رہا 2 سال سے چل رہا ہے, آج اچانک آپ کو ٹرائل کے اوپر سوال نہیں. میں نے تو ریکویسٹ کی ہے, یہ ہم ہر مرتبہ اور ہر تاریخ اور پیشی پہ کہتے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کیسز جلدی نہ نمٹاؤ. جلدی نمٹانے کا مطلب اگر آپ نے ایکسپیڈیشیسلی بھی ٹرائل کرنا ہے, کیونکہ ناانصافی جو ہے دیر سے انصاف کرنا بھی ناانصافی ہے. جس سپیڈ سے ہمارا مطلب یہ ہے جس سپیڈ سے ہمارے ٹرائل چل رہے ہیں اس سپیڈ سے ہمارے اپیلیں بھی چلیں. خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی کیسز جو ہے وہ عدالتوں میں پینڈنگ ہے. ہائی کورٹ میں خان صاحب کی جو کنوکشن ہوئی تھی 17 جنوری کو ہوئی, 8 مہینے تک ان کی وہ بیل سسپینشن والی اپیل جو ہے, سسپینشن کی اپلیکیشن ہے, وہ نہیں لگ سکی.
जबकि जुडिशल पॉलिसी है कि इस किस्म के केसेस 1-2 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए। आपको क्या जो खास हिदायत जो आई है सर, उस हवाले से को बता दें किस हवाले से है ये तो कोई वो हिदायत आई है, आज इंशाल्लाह उसका जिक्र भी कर देंगे। सर ये बताइएगा, आप चेयरमैन है पीटीआई के, आपके हमारी रिजर्वेशन तो अपनी हाल पर है और हमारी जो रिजर्वेशन पहले दिन से थी वो कंटिन्यू है, लेकिन आज़ाद अदलिया के सामने आगे जाएंगे, जो भी फैसला आएगा ऊपर आई अदालत में जाएंगे और सारी दुनिया को मालूम है कि ट्रायल किस तरह चल रहा है, लेकिन इन एनी केस अदलिया में जाएंगे और अदलिया हमारा लास्ट उम्मीद है। हमारे पास जो चाबी है उससे कोई हमारे लिए इंसाफ का दरवाज़ा अभी तक खुला नहीं है, जो अफसोस की बात है, लेकिन तरीक़ेकार तो हमने फॉलो करना है और सिस्टम में रहते हुए हमने कोई रास्ता ढूंढना है। हमारा वाइस सिस्टम तो हमने कोई रास्ता नहीं ढूंढना, तो इसलिए कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कोई रास्ता निकालेगा और अदालत से रिलीफ मिलेगी। सबका सेनेटर मुश्ताक साहब की फैमिली ने भी आपसे रब्ता किया है, तो उनके हवाले से क्या हमारा जो पाकिस्तान है वो सही तरह से उनके लिए रिहाई के लिए इकदाम कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए, मेरी उनकी मिसेस से मेरी बात हुई थी और वो बड़े कंसर्न है एक बात पे, हमें सबको तो बड़ा फ़ख्र है कि वो एक पाकिस्तानी होने के नाते से स्ट्रगल में शामिल हो गए और पाकिस्तानियों का इसमें अपना हिस्सा डलवाया कि पाकिस्तानियों ने हवा में भी, दरियाओं में भी और ज़मीन पर भी फ़लस्तीन काज को उठाया है। और सेनेटर मुश्ताक साहब इज़ वन ऑफ दोस्त, और इनकी फैमिली का ये था कि जो डेलीगेशन के लोग थे मलेशिया के वो तो वापस हो गए और टर्की की भी वापस हो गए, बाकी एक और डेलीगेशन भी वापस जा रहा है और ये 500 लोग थे, उसमें से अभी तक इसका पता नहीं है। मुश्ताक साहब का उन्होंने एक लेटर दिया है, सबमिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और वो उसके जवाब के मुंतज़र है। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको जवाब फ़ौरन दे दे और उनके साथ इन टच रहे ताकि उनकी तसल्ली हो और उनकी फैमिली की ज़रूरत है। हमें ये बता दें कि मुखालफिन ये कह रहे हैं कि इमरान साहब और ट्वीट तो कर सकते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों के हक़ में ट्वीट क्यों नहीं आ रहा उनके जेल से? ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं, हमेशा से खान साहब ने मुसलमानों की बात की, फ़लस्तीनियों की बात की है, इजराइल के ख़िलाफ़ बात की है, और इसकी खान साहब की तो सारी ज़िंदगी से बरी पड़ी है। थैंक यू सर।